السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امام کائنات سید کائنات، امام الانبیاء سید الانبیاء، امام المرسلین سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، صاحب کوثر، شافع محشر، امام آدم، مرشد آدم، قائد آدم، محسن آدم، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے سبق کا سلسلہ مشکات المصابیح سے کتاب الصوم، روزوں کے مسائل، اور روزوں کے مسائل میں سے لیلۃ القدر کا باب ہم پڑھ رہے ہیں۔ 2130 حدیث کتاب میں ہے اور پہلی حدیث باب میں ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں آ گئی، اس کی سند پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کی راویہ صدیق بنت صدیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب اہلیہ محترمہ، میری اور آپ کی ماں، جن کا تعلق ایک ایسے خاندان کے ساتھ ہے جس خاندان کے اسلام پر بہت سارے احسانات، اور یہ احسانات قیامت تک کے لیے انشاءاللہ جاری ہیں۔ حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر یا لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ لیلۃ القدر کی تلاش یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ دوسری بات، غور سے ذرا حدیث کو پڑھیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔ تیسری بات آخری عشرے کے ساتھ ہے، اور چوتھی بات آخری عشرے کی طاق راتوں کے ساتھ ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا۔ عین ممکن ہے کہ ہم نے جس تاریخ کو یکم رمضان سمجھا ہے وہ 2 رمضان ہو۔ اس اعتبار سے ہم جس تاریخ کو 21 رمضان سمجھیں وہ 21 نہ ہو، وہ 20 ہو۔ تو اس لیے یہ کوئی اپنی طرف سے تعویل نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مفہوم ہے جس کو آپ بھی انشاءاللہ تسلیم کریں گے، اور وہ یہ کہ آخری عشرے کی تمام راتوں کو ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں غلطی کی وجہ سے ایک دن اوپر یا ایک دن نیچے ہو گیا ہو۔ انسانی کام ہے، انسانی کام میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آخری عشرہ پورے کا پورا ہم عبادت کریں۔ کوئی پتہ نہیں کون سی رات لیلۃ القدر ہو اور ہم اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ 2104 حدیث کتاب میں ہے اور دوسری حدیث باب میں ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں، وعن ابن عمر قال ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارى رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر فمن كان متحریها فلیتحرها فی السبع الاواخر، متفق علیہ۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آگئی، لہذا اس کی سند پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کی راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کے لخت جگر یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے کچھ صحابہ کرام کو خواب میں لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری 7 دنوں میں دکھائی گئی۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تمہارا خواب آخری 7 راتوں کے بارے میں موافقت اختیار کر گیا ہے، پس جو شخص لیلۃ القدر کو تلاش کرنے والا ہے وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف بیٹھے۔
پھر آپ درمیانے عشرے میں ترکی خیمہ میں اعتکاف بیٹھے، پھر آپ نے اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور آپ نے فرمایا میں پہلا عشرہ اعتکاف میں بیٹھا، میں شب قدر کو تلاش کرتا رہا، پھر میں دوسرے عشرے میں اعتکاف بیٹھا، پھر میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے بتایا کہ شب قدر آخری 10 راتوں میں ہے، پس جو شخص میرے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے وہ آخری 10 روز اعتکاف بیٹھے۔ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی، بعد ازاں مجھے بھلا دی گئی، جبکہ میں خیال کرتا ہوں کہ اس رات کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتا ہوں، پس تم شب قدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو اور ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات بارش ہوئی اور مسجد نبوی کی چھت چھپر کی تھی، چنانچہ مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، میری آنکھوں نے دیکھا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر 21ویں رات کی صبح کیچڑ کا نشان تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ مفہوم کے اعتبار سے روایت موجود ہے۔ تو یہ الفاظ کہ مجھے بتایا گیا کہ رات یہ لیلۃ القدر کی رات آخری 10 راتوں میں ہے، یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں اور باقی الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ غور کیجئے گا کہ اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ لیلۃ القدر کا پتہ پہلے نہیں چلتا، یہ رات گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم کہ رب کائنات نے لیلۃ القدر گزرنے کے بعد اس کی نشانیاں بتائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ایک سے زیادہ راتوں میں عبادت کریں۔ اگر رات آنے سے پہلے نشانی معلوم ہو جائے تو بندے صرف اسی رات عبادت کریں گے، جبکہ رب کائنات یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، لیلۃ القدر نہ ملے تب بھی عبادت کا اجر و ثواب تو مل ہی جائے گا۔ 2107ویں حدیث ہے کتاب میں اور 5ویں حدیث ہے باب میں۔ الفاظ اس کے یہ ہیں وفی روایت عبداللہ بن انیس قال لیلۃ 23 رواہ مسلم۔ حدیث صحیح مسلم میں آ گئی ہے، لہذا اس کی سند پر تو کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن انیس، تو یہ عبداللہ بن انیس انصاری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بہت ساری جنگوں میں حصہ بھی لیا، خاص طور پر جنگ احد وغیرہ میں۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن انیس ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 23ویں ہے۔ تو گزارش یہ ہے، یہ انہوں نے اپنی بات نہیں کی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے۔ اب اگر صرف اس حدیث کو لیا جائے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ شاید صرف 23ویں ہے، لیکن جب دیگر احادیث کو جمع کیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ لیلۃ القدر 23ویں بھی ہو سکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے 2109ویں حدیث ہے کتاب میں اور 7ویں حدیث ہے باب میں۔ الفاظ اس کے یہ ہیں وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ رواہ مسلم۔ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں آ گئی، اس کی سند پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حدیث کی راویہ ایک ایسی معزز مقدس متبرک ہستی جن کے سامنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لفظ عظیم بہت چھوٹا ہے۔ عظیم ترین محدثہ، مفسرہ، فقیہہ اور عالمہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتوں میں جس قدر کوشش کر کے محنت کر کے عبادت کرتے تھے اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیگر راتوں میں نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم نے پیچھے 2 حدیثیں پڑھی، 23ویں کی شب کو لیلۃ القدر ہے، 27ویں کی شب کو لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
23ویں اور 27ویں تو بڑا چھوٹا سا معاملہ ہے، آپ نے تمام تاقراتوں کا معاملہ بھی نہیں رکھا بلکہ پورے کا پورا آخری عشرہ جو ہے وہ عبادت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرہ پورا عبادت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آخری عشرہ ہر رات کو عبادت کریں، یہ حدیث اس کے بارے میں شاہد ہے تاکہ ہم لیلۃ القدر کو پا سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث انشاءاللہ بہت سارے ہمارے مسئلے حل کرے گی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی طرح ہم احادیث کو بھی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔